اب ایک اور تاریخی ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے اندر چونکہ نبی علیہ السلام نے دعوت لانچ کی تھی تو آئے دن جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھاتے رہتے تھے. جیسے یہاں پہ بھی لوگ چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلے اٹھاتے ہیں، پوچھیے جی ذرا جا کے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہودیوں نے ایک ایشو اٹھایا. مسند احمد میں ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر. یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 93 سورہ آل عمران کی، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھے، یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اسرائیل ان کا لقب تھا. اسرائیل ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ. اسرائیل ویسے ایک ملک بھی ہے، وہ اسی نسبت سے بنا ہوا ہے. قرآن میں سورت بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد. تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ. تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین، ان کو کوئی عارضہ لاحق ہوا تو انہوں نے ایک منت مان لی کہ جب میں ٹھیک ہوں گا نا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز اپنے اوپر حرام کر لوں گا. اور 2 چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، ایک اونٹ کا گوشت اور ایک دودھ. ویسے ہماری شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے. اب فائنل تو حکم یہی ہے. سورہ تحریم نہیں نازل ہوئی قرآن حکیم میں، پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں ہے، اور سورہ تحریم کا تو آغاز ہی سے، اور اس کا نام ہی تحریم ہے. اے نبی، آپ نے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر لی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، یعنی شہد. بیویوں کے بھی گروپ بنے ہوئے تھے، اور وہ حضور کی محبت کی وجہ سے ان میں آپس میں ایک سوکن والی جیلسی پائی جاتی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک بیوی کے ہاں سے شہد پی لیا، شربت، تو دوسری جو بیویوں کا گروپ تھا انہوں نے پہلی پلاننگ کی کہ ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ اس کی بو آ رہی ہے شہد کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو میں اندر سے نہیں پیوں گا، اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ روزانہ وہاں سے شہد پی کے آتے تھے تو اب وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے ہمارے پاس آئیں. لیکن سر اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا، اللہ کا تو نبی بھی رشتہ دار نہیں ہے، نبی بھی اس کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، ادھر تو لوگوں نے اللہ سے رشتہ داریاں بنائی ہیں جی، اولیاء اللہ نے. تو کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار ہے، اولیاء اللہ ہو گیا تھے، کام چوک کے رکھے نہیں. تو قرآن میں سورہ تحریم کا نام ہی سورہ تحریم، اور سٹارٹ اس سے ہوا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنی قسم توڑی، قسم کا کفارہ ادا کیا. تو ہماری شریعت میں تو یہ مسئلہ بہت سخت ہے. اس زمانے میں جواز کی حد تک تھا، اور بھی کئی کام تھے. 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح ہو سکتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 2 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک میں سے بنیامین اور یوسف تھے، اور باقی 10 بیٹے دوسری بیوی میں سے، وہ آپس میں بہنیں تھیں دونوں. لیکن اب آپ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. وہ قرآن میں سورہ النساء کے اندر آیت نازل ہو چکی ہے. بہرحال حضرت یعقوب نے جب یہ منت مان لی، اب وہ منت پوری کرنے لگے. اب انہوں نے تو منت پوری کی. حضرت یعقوب کے جو چاہنے والے تھے، وہ وقت گزرتا گیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اونٹ ہے ہی حرام، اونٹ کو حرام ڈکلیئر کر دیا. آج بھی آپ کے پاس جو اسٹیبلش تورات ہے نا ٹیمپرڈ فارم کے اندر، اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ بھی اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے. یہ چیز انہوں نے اسٹیبلش کر لی، حالانکہ جو اوریجنل تورات تھی اس میں یہ چیزیں موجود تھی. ایون نبی علیہ السلام کے زمانے تک بھی جو تورات تھی نا اس میں یہ چیز موجود تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ تھا، یہ حرام نہیں تھا. اب یہودی کیا کرتے تھے، مسلمانوں سے کہتے تھے تم تو اونٹ کو جائز سمجھتے ہو، ظاہر ہے بہیمۃ الانام ہے اور وہ مویشی ہے گھر میں پالے جانے والا، جس طرح کہ گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے اور اونٹ بھی. تو اگر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی دین پہ ہیں تو ابراہیمی دین کے اندر تو اونٹ حرام ہے، کیونکہ تم خود مانتے ہو کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. تو ہم بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم شریعت ابراہیمی کے اوپر ہیں. تو اگر یہ نبی ابراہیمی ہوتا تو اونٹ کو بھی حرام کرتا یہ.
تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا قرآن میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کی جو حلال چیزیں کھانے کی ہیں نا وہ حلال ہی تھیں بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ جب تورات نازل ہوئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں تھا، اونٹ حلال ہے، کسی نبی کی پسند ناپسند یا اس کی منت ماننے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ سر نبی کی مرضی سے اگر کوئی حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوتا تو بزرگ بابے کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے، یعنی دین کتابوں میں ہے۔ یعنی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو پھر جواب دیا گیا کہ یہ تو انہوں نے خود حرام کیا تھا، جب تورات نازل ہوئی تو کتابیں کیوں آتی تھیں، پیغمبر کیوں آتے تھے؟ کہ پیغمبروں کے ماننے والے نے جو دین میں خرابیاں داخل کی ہیں وہ نیا پیغمبر آ کے وہ خرابیاں دور کرتا تھا اور پھر دین صاف ستھرا ہو جاتا تھا، اس لیے کتابیں بھی تبدیل ہوتی تھیں، انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ٹیمپر ہو جایا کرتی تھیں، کیونکہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی نیا پیغمبر آ کے اس کو درست کر دے گا۔ لیکن ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کتاب تبدیل نہ ہو، یہ وجہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں محفوظ ہونا نہ ہونا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن قرآن اگر محفوظ نہیں رہتا نا تو اب پیغمبر تو کوئی آئے گا ہی نہیں، لہذا رسول اللہ کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ تو قیامت الدین کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تک تو دین ہی ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے، تو یہ گلہ آپ تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پھر اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس الذکر قرآن یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ قیامت تک کے لیے کتاب اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تورات نازل ہونے سے پہلے تھا، تورات میں پھر اللہ نے کلیریفائی کر دیا تھا، تم یہودی ہو نا، تورات کے ماننے والے ہو نا، موسیٰ علیہ السلام بھی تو تورات کے ماننے والے تھے، ان پہ تورات نازل ہوئی تھی، وہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی النسل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ لے کر آؤ تورات، اگر تم سچے ہو تو تورات پڑھو ذرا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ ویسے آج کل کی تورات میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے تک یہ چیزیں انجیکٹ نہیں ہوئی بھی تھی۔ اور جہاں تک توحید کا معاملہ ہے نا، اللہ کے فضل سے آج بھی تورات انجیل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو توحید کے منافی ہو۔ پریکٹیکلی وہ سب کے سب لوگ توحید کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن کتابیں ان کی ساتھ ہیں۔ جس طرح پریکٹیکلی قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، اس کے باوجود پریکٹیکلی بابوں کو پکارا جا رہا ہے، کتابیں نہیں اس کو مانتی کہ آپ نے بابوں کو پکارنا ہے۔ کتابیں یہی کہتی ہیں کہ اللہ کو پکارنا ہے، بلکہ بابوں کو پکارنے والے بھی نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ وہی جو نماز کے اندر عقیدہ ہے وہی باہر نکل کے بھی رکھو نا۔ تو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات، اس میں پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گاڑا فتویٰ لگایا، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب جو کوئی اس کے باوجود اللہ پر بہتان لگاتا ہے تو ایسے لوگ ہیں ظالم۔